آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کریمہ سے ہے، جس پر اختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈالی گئی۔ معاملہ یہ ہوا تھا، ایک بار ریمائنڈ دوبارہ کرا دیا جائے، بات بٹھا دی جائے ایک بار اور۔ نجران کے عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور نے ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو سچا عقیدہ ہے اس عقیدے کو پیش کیا، لیکن ان کو خراب لگ گیا۔ مصطفیٰ نے تو آئینہ دکھایا تھا۔ تو لوگ بھاگ کر کے حضور کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا آپ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہی سچ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کبھی کوئی بچہ بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بغیر باپ کے بھی بغیر ماں کے بھی پیدا فرمایا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاموش ہو جاتے، مان لیتے، لیکن کبھی کبھی کیا ہے، آدمی دلائل سننے کے باوجود نہیں مانتا۔ جب دلائل سننے کے باوجود نہ مانے تو اس کے لیے ایک ہی معاملہ ہے جس کو مباہلہ اور ہندی میں اگنی پریکشا کہتے ہیں۔ مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ کے لیے آقا علیہ السلام نے جب لوگوں نہیں مانے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بلاؤ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے یہاں کے مردوں کو، اپنے بچوں کو، میں خود آتا ہوں، اپنے بچوں کو لاتا ہوں، اپنے گھر کی خاتون کو لے کر کے آتا ہوں میدان میں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر مباہلہ کیا جائے۔ ان کو ٹینشن ہو گیا، کہا کہ 3 دن کا موقع دیجیے، ہم سوچ کر کے بتاتے ہیں، سوچ کر کے بتاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تنہائی میں گئے، جانے کے بعد ان لوگوں نے سارے کو بلایا جتنے عیسائی وہاں پر تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد آپس میں مشورہ کیا تو ان کے بڑے بڑے پادری، تقریباً 12 بڑے پادری اس میں شامل تھے، اور 2 پادری بہت ہی بڑے تھے، ایک کا نام تھا عاقب اور دوسرے کا نام تھا عبد المسیح۔ تو عاقب نے عبد المسیح سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو عبد المسیح نے کہا کہ سب کو معلوم ہے نبی آخر الزمان، اگر ان کا مقابلہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، نام و نشان نہیں رہے گا، لہٰذا ان کے مقابلے میں جانے کی کوشش مت کرنا، جبکہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے خاص پیغمبر ہے۔ اس نے جیسے یہ جملہ کہا سب کے دماغ میں بتی جلی دماغ کی، اور فوراً کہا کہ مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، صلح کر لو۔ آقا کی بارگاہ میں آئے دوڑ کر کے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ سامان ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم میدان میں آ چکے تھے آقا علیہ السلام، اور انداز کیا تھا مصطفیٰ کا، امام حسین کو حضور نے گود میں اٹھا رکھا تھا، اور امام حسین نواسہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ یہ بات قابل غور، جو لوگ بولتے ہیں نا کہ خالی اہل بیت صحابی کا ذکر نہیں، میں کہتا ہوں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ امام حسن کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت اور صحابی دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت میں خالی یہی لوگ نہیں ہیں نا، اہل بیت میں اور لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے کون کون ہے؟ ہم کہیں گے قرآن سورہ احزاب سے پوچھو اور کون ہے، تو قرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام کے نکاح میں جتنی خواتین آ گئیں سب مومنوں کی ماں ہو گئی اور سب اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں کہا۔ پھر ایک دماغ میں بتی جلتی ہے، ایک دماغ میں بات آتی ہے، وسوسہ آتا ہے کہ بھئی جب اہل بیت میں وہ شامل ہیں تو حضور نے جب چادر اڑائی تھی تو چادر اڑائی تھی، اس چادر کے اندر حسن مجتبیٰ اور امام حسین
حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو لے لیا اور کہا اے اللہ یہ ہماری اہل بیت. تو حضرت ام سلمہ دوڑ کر کے آئیں اور شامل ہونا چاہتی. حضور نے فرمایا نہیں ام سلمہ. کہا دیکھو اگر ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہوتی تو حضور چادر میں داخل کر لیتے. ہم کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج مطہرات تو پہلے سے ہیں کیونکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت کہا ہے. پھر آپ کہیں گے مصطفیٰ نے کیوں نہیں شامل کیا؟ کہا مصطفیٰ نے بتا دیا اے ام سلمہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو آلریڈی اہل بیت میں سے ہو. یہ لوگ رہ گئے تھے، اب نبی کا اختیار دیکھو، ان کو بھی ہم نے اہل بیت میں شامل کر لیا. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، سمجھ کی پھر ہے. وہ تو آلریڈی اہل بیت میں سے، کہا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو آلریڈی اہل بیت میں سے ہو. یہ بچ گئے، ان کو شامل کرو. یہ بچ گئے تھے، ان کو شامل کرو. جی امام حسین کو حضور نے گود میں اٹھا رکھا تھا. اگر جب گود کی بات آئے تو رافضیوں کو ایک مرچی دینے والی بات ہے. لونگی مرچ جائے گی ان کے پاس، کیونکہ حوالے ان کے پاس نہیں رہتے، خالی ہوا میں باتیں رہتی ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہے نا محبت کے نام پہ دیوانے بنے رہتے ہیں. زمین پہ اترنے کی ضرورت ہے، ہوا میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خالی بولے آتے امام حسین کو حضور نے گود میں اٹھایا. ارے بابا آقا علیہ السلام کی اور بھی نواسی اور نواسیاں ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے گود میں اٹھا کے نماز پڑھا ہے. کہا امام حسین کے لیے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا. پشت انور پر امام حسین آ گئے. ہم کہتے ہیں بخاری اٹھا کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہزادی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور گود میں لے کر کے قیام میں ہے. سبحان اللہ. رکوع کرتے ہیں تو بھی گود میں ہے، سجدے میں جاتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گود میں اٹھا لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو بھی اٹھایا ہے گود میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امام حسین کی خامی بتا دی ہے، نہیں. امام حسین کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن امام حسین کی بہن حضرت امامہ ان کی شان بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی نواسی ہے مصطفیٰ کی. جی خالی کہا کہ حضرت زینب نواسی ہے حضور کے. ہم کہتے ہیں حضرت زینب بھی نواسی ہیں حضور کی، حضرت امامہ بھی نواسی ہیں حضور کی. بات سب کی ہوگی ہے کہ نہیں؟ ہم تو سارے آقا کے تینوں نواسوں کو لے کے چلنے والے ہیں. تین کیا بلکہ 4 نواسے ہیں. آپ کہیں گے 4، ہم کہیں گے ہاں 4. آپ کہیں گے کس کے؟ ہم کہیں سنو نا، امام حسین، امام حسن، امام محسن، حضرت علی. علی کہاں سے آ گئے؟ ہم کہیں گے علی وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت زینب کے بیٹے ہیں. حضرت زینب کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ حضور کے 4 نواسے. جی امام حسین کو حضور نے گود میں لے رکھا تھا. امام حسن کو انگلی پکڑا رکھا تھا. حضرت فاطمہ حضور کے پیچھے، ان کے پیچھے حضرت علی آ رہے ہیں، صلح کرنے کے لیے آئے. تو آخر میں دیکھتے ہیں حضور سکھا کیا رہے تھے، جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا. آمین کہتے نہ کہتے مصطفیٰ کی دعا تو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے نا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ مصطفیٰ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی الگ ہے. تو حضور سکھا لیتے آمین کہنا. تو آخر نے دیکھ لیا چہرہ، دیکھتے ہی برجستہ کہا اس نے، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو مولا پہاڑ کو ہٹا دے گا. اس کے بعد جب صلح ہو گئی تو حضور نے فرمایا نجران کے عیسائیوں پہ عذاب بالکل قریب آ گیا تھا. اگر یہ صلح نہیں کر لیتے تو روئے زمین سے عیسائیوں کا وجود ختم ہو جاتا. سمجھ رہے نا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وجود کب ختم ہو رہا ہے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، باقی ہے پھر بھی شرک کر دیا ہے، باقی ہے پھر بھی کماری مریم پہ انگلی اٹھائی، باقی ہے پھر بھی. لیکن مصطفیٰ نے کہا اگر میرا مقابلہ کرتے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوتی، نیست و نابود کر دیے جاتے. معلوم یہ ہوا نبی سے مقابلہ یہ آدمی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے نا. پھر آپ کہیں گے بدر میں برباد ہو جانے چاہیے تھے، احد میں برباد ہو جانے چاہیے تھے، تو بربادی ہوئے وہ.
آباد نہیں ہوئے، جو بھی مصطفیٰ کے مقابل میں آیا برباد ہوا ہے۔ امیہ جو لگاتا تھا اپنے آپ کو، احد کے میدان میں مصطفیٰ کو دیکھ کے تلوار کھینچ کے دوڑا کہ آقا کو مارے، آقا علیہ السلام نے ایک نیزہ لیا، ایک صحابی سے خالی چھوا دیا ہے، گردن میں ذرا سا زخم آیا، چلا کر کے بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ذرا سا زخم ہے، چلا رہا ہے اتنا؟ تو امیہ نے کہا یہ مت دیکھو ذرا سا زخم ہے، یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ سے زخم لگا ہے، کس کے ہاتھ سے زخم لگا ہے، کیونکہ کفار ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ اگر لگ گیا اور غضب کی حالت میں تو بربادی مقدر ہے، اور دیوانوں پہ محبت سے لگ گیا تو آبادی مقدر ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے جی۔ تو معاملہ یہ ہوا مقابلہ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں، آیتیں دیکھتے جائیں اور رافضیوں کے عقیدوں کو توڑتے چلے جائیں، دیکھیں بنیاد، بہت سارے ان کے اعتراض بھی رہیں گے، انشاءاللہ جواب بھی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، اے محبوب جو آپ سے جھگڑا کریں عیسیٰ کے بارے میں، کب جھگڑا کریں؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ علم تین طریقے سے بھیجتا ہے۔ کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ وہ لے کے آتے ہیں، جیسے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وحدانیت پہ دلائل جتنے ہیں پیدائشی طور پہ لے کے آتے ہیں۔ کہا کیسے لے کے آئے؟ ایک مثال دو۔ پیدائشی طور پہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، بتایا چچا آزر کو، والد انتقال کر چکے ہیں، چچا کی پرورش میں ہے، والد جن کا نام تاریخ ہے یا تاریخ ہے، انتقال ہو چکا ہے حضرت ابراہیم کے والد کا، چچا کی پرورش میں ہے، آہوش آیا، چچا کو دیکھا مجسمہ بناتا ہے، کہا نہیں عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے یہ، حضرت ابراہیم نے کہا۔ تو پیدائشی طور پر لے کر کے آتے ہیں معاملہ وحدانیت کا۔ کچھ معاملے وہ ہوتے ہیں جن پر موقع بنا موقع اللہ تعالیٰ الہام فرما دیتا ہے۔ نبی خواب میں سو رہے ہیں، خواب دکھایا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا نبی کا خواب ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کا خواب ہے وحی ہوا کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ براہ راست وحی بھیجتے، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وحی آئی ہے ڈائریکٹ، اے محبوب کہہ دو عیسیٰ کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہی آ گئی ایک دم گہرا یقینی علم آ گئے۔ مناظرہ تو ہر یقینی ظنی علم میں ہو سکتا ہے، لیکن مباہلہ جب بھی ہوگا تو یقینی معاملے میں ہوگا۔ مباہلہ ہر کس و ناقص پہ مباہلہ نہیں ہو سکتا، یقینی ہونا چاہیے، ایک دم پرو پکا، ایک دم یقینی قطعی ہونا چاہیے تو مباہلہ ہوتا ہے، اور ظنی اور قطعی دونوں میں مناظرہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر اب بحث کریں یہ لوگ، لڑائی جھگڑا کریں یہ لوگ، ہاں سنی دلیل پیش کر دیتا ہے، نالائق نہیں سمجھتا ہے تو پھر سنی بولتا ہے آؤ میدان میں، آؤ میدان میں، کلیئر ہو جائے تو نہیں 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 نہیں، مناظرے کی بات کر رہا ہے، مناظرے کی بات کر رہا ہے۔ ارے مناظرہ جب آدمی دلیل سے نہ مان رہا ہو اور قطعی معاملہ ہو تو مباہلے کی بھی اجازت رہتی ہے، لیکن یاد مناظرہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مناظرہ کیا، نمرود کہتا ہے کون ہے تمہارا رب؟ حالانکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا ابراہیم کا رب وہ ہے جس نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ وہ ٹینشن تبھی اس کو ہوا تھا کہ یار آگ اتنے مہینے سے جل رہی ہے، ڈال دیا گلزار ہو گیا، جلے نہیں ابراہیم۔ تو نہ پوچھا نمرود نے ارے کون ہے تمہارا رب بابا، کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آگ میں ڈالا تو نے سمجھ ڈالا، مار ڈالا، ارے میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی عطا فرماتا ہے، تو موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو نے مارنا چاہا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ ہم لوگ تو ذرا ڈر گئے، مار ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر، آگ میں ڈال دیا تب بھی زندہ ہے، آگ میں ڈال دیا تب بھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، انسان کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، ہے نا؟ تو کہا میرا رب، پاگل نے کیا کہا میرے پاس بھی دلیل ہے، میں مارتا ہوں۔ تو جس کو قید کی سزا ہے اس کو اٹھا کر کے چھوڑ دیا، اور جس کو رہائی ہے اٹھا کر کے پھانسی لگوا دیا، کہا دیکھو میں مارتا ہوں۔ اب تو ابراہیم سمجھ گیا پاگل ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، معلوم ہے بے وقوف ہے یہ، دلیل سے کام نہیں چلے گی، تو فوراً کہہ دیا ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھیک ہے میرا رب وہ ہے جب سورج نکالتا ہے تو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے،
اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مشرق سے نکال کے بتا، مشرق سے نکال کے بتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مشرق سے نکال کے بتا، اللہ ہو گیا وہ. مغرب سے نکال کے بتا، مغرب سے نہیں نکال پایا، اب وہی الذی کفر، کافی ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کی مشرق سے لائے، مغرب سے نکال کے بتا. تو یہ مناظرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبیوں نے مناظرہ کیا ہے. تو مناظرہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، اور مناظرہ سے بھاگتا وہ ہے جو نمرود کا بچہ ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہمیشہ سچا آدمی مناظرے کے چیلنج کرے گا، اب بچہ کچا کیا کرے گا؟ دلیل ہی نہیں ہے اس کے پاس. معلوم ہے دلیل پیش کروں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، اور جو ذلیل ہوتا ہے وہ دلیل کیا پیش کرے گا؟ دلیل تو وہ پیش کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جلیل ہوتا ہے. جلیل مانے بزرگ، الذلیل ٹھوکر کھانے والا، ذلت و رسوا. رب نے فرمایا محبوب نہیں مانتے نا فقل، تب چیلنج کرنا، تعالو آ جاؤ میدان میں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. مصطفیٰ نے 2 بیٹوں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں. میں کہتا ہوں اور بابا بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے کیسے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا اپنی عقل کی بات اپنی عقل کے پاس رکھ، یہاں شریعت کی بات چل رہی ہے. بیٹی سے نسل کیسے چلی؟ تو کہا ایسے ہی چلی جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. ولدیت کی جگہ ہمیشہ ماں کا نام آ رہا، ماں کا نام آ رہا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. ہمارے نا عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ یار باپ ہونے چاہیے. تو کہا جیسے بغیر باپ کی نسل حضرت مریم کی ہے، ویسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی بغیر بیٹوں کے بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے نسل جاری فرما دی. یہ عقل کے خلاف ہے. کہا نہیں سمجھ میں آتا. ہم کہیں گے یہ تو نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے. ہمیشہ انسان کی نسل بیٹے سے چلے یہ عادت ہے، اور نبی کی نسل بیٹی سے چل گئی یہ معجزہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو میں وہ بلاتا ہوں میں اپنے بیٹے کو. کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے سب پردہ فرما گئے؟ رب جانتا ہے، رب کہلوانا چاہتا ہے محبوب کہہ دو بیٹا، ورنہ آپ کے دیوانے حسن کو کہیں گے نبی کا نواز بیٹا، حسین کو کہیں گے نبی کا بیٹا، تو انگلی اٹھے گی. اب یہ سے کہہ دو معاملہ کلیئر کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ سے کہہ دو میں اپنے بیٹوں کو بلاتا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اب بیٹے میں کچھ لوگ جو ہے کچھ اور تفسیر کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کی تفسیر ہے کلیئر کر دیتا ہوں. داماد بھی بیٹا ہوتا ہے، داماد بھی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ داماد بھی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. تو بیٹوں میں آقا علیہ السلام نے حسن حسین کو بھی شامل فرمایا، حضرت علی کو بھی شامل فرمایا. سمجھے نا؟ ہاں وہ ابناءکم، اب تم لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، جاؤ لے کے آؤ. اب ایک اعتراض پڑا. لوگ کہتے ہیں حضور نے خالی حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی کو بلایا، حضور کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی تو حضور لے کے جاتے. تو کہا گیا تھا عورتوں کو لے کے آؤ، تو حضور خالی فاطمہ کو لے کے گئے، زینب کو نہیں، رقیہ کو نہیں، ام کلثوم کو نہیں. سمجھ رہے نا؟ سنی کیا جواب دیتا ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب آتے زینب آتے ام کلثوم آتے رقیہ، یہ مکے میں تھی، مکے میں. سمجھے نا؟ اس ٹائم کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ مکے میں تھی، مدینے کا معاملہ ہے، حضور لے کے چلے گا. سمجھ میں آیا؟ اور کچھ لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ 2 شہزادیاں وصال فرما چکی تھی. حضرت رقیہ وصال فرما گئی، حضرت ام کلثوم وصال فرما گئی، حضرت زینب وصال فرما گئی. حضور کی ایک ہی بیٹی حیات تھی ظاہری طور پر، وہ حضرت فاطمہ، اس لیے آقا علیہ السلام ایک بیٹی کو لے کر تھے. ورنہ حدیثیں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کیسے کہتے ہو آپ؟ ذوالنورین حدیث میں آیا ہے، اس پر کئی حدیثیں میں نے خود جمع کر کے رکھی ہیں. ذوالنورین کیسے کہتے ہو آپ؟ 2 نور والے. کون سے 2 نور آ گئے؟ کہا ایک نور کو ام کلثوم کہا جاتا ہے، دوسرے نور کو جو ہے رقیہ کہا جاتا ہے، اور نبی کی شہزادیاں اس لیے نور ہیں. سمجھ رہے؟ 2 نور والے ذوالنورین حدیث میں آیا ہے.
حدیث بھی سنا دیتا ہوں، میں اکثر سناتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، 55واں حصہ جو حضرت عثمان غنی کی شان میں، وہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں گیا، سبحان اللہ، فرماتے میں نے جنت میں ایک درخت دیکھا، کیا دیکھا؟ درخت، اس درخت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، عثمان دو نور والے ہیں، اس کا اعلان جنت میں ہو رہا ہے، اور جنت میں اعلان ہو رہا ہے تو اعلان کرنے والا خدا ہی ہے، لکھوانے والا خدا ہے، تو جو خدا نے عقیدہ دیا مصطفیٰ کے ذریعے تو سنیوں نے وہی عقیدہ اپنایا ہے۔ تو ام کلثوم رقیہ حضور کی شہزادی حدیث بتا رہی ہے، کہا زینب، تو کہا بخاری مستدرک علیہ الصحیحین کی حدیث ابھی سنائی کہ آقا علیہ السلام امامہ بنت زینب بنت نبی، امامہ حدیث کے الفاظ ہیں، امامہ کو حضور نے گود میں اٹھایا، کس کی بیٹی؟ کہا زینب کی بیٹی، کہا کون زینب؟ کہا مصطفیٰ کی بیٹی، حدیث سے سمجھ رہے نا؟ تو تینوں بیٹیاں یا تو وصال فرما چکی تھی اور یا تو مکے میں تھی، اس لیے حضور ان کو نہیں لے جا پائے، ان کو لے گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا لفظی خیال کا ہے، اب تو لفظی خیال کے لوگ عجب و غضب کر ڈالتے ہیں، سب محبت میں ہی کام ہوتا ہے۔ ایک میرا شاگرد ہے، اس سے ایک نالائق نے اعتراض کیا واٹس ایپ پہ، اعتراض کیا حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تو کہا عبداللہ ابن عمر ابو بکر سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان کی روایت چلے گی کیا؟ میں نے کہا بیٹا اس سے پوچھو روایت کرنے کے لیے کیا عمر میں زیادہ ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو مصطفیٰ کی شان کا معاملہ آ جائے، حضرت علی کی عظمت کا معاملہ آ جائے گا، تو روایت کرنے والے وہ بات کے لوگ ہیں، سمجھ رہے نا؟ عمر کا کم ہونا کمال نہیں ہے پیارے، روایت کرنے میں جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو ان کے اندر پایا جانا یہ کمال کی بات ہوتی ہے نا؟ بھاگ گیا جی۔ تو دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حضور خلفاء کو کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ ابو بکر کو لے لیتے، عمر کو لے لیتے، عثمان کو لے لیتے، حضور ان کو نہیں لے گئے، حضرت علی کو لے کے گئے، ان کو نہیں لے کے گئے، کلیئر ہو گیا، حضرت علی زیادہ چاہیتے ہیں وہ کام، لہذا خلافت کے زیادہ حقدار علی ہیں وہ نہیں۔ ہم کہیں گے پاگل، یہاں اللہ کا حکم تھا بیٹوں کو لے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے خلفاء کو لے کے جاؤ، خلفاء کی بات ہی نہیں، اپنی صحابہ کو لے کے جاؤ بات ہی نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے نا؟ بات کیا ہوئی؟ اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو آقا نے دونوں بیٹوں کو لے لیا، اور داماد بھی بیٹا ہے، بیٹے اس داماد کو بھی لے لیا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ ہاں۔ پھر دوسری بات، ایسے ٹائم پہ مباہلے میں کیا ہوتا ہے، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، اپنے گھر والے کو لائے، تو یہاں موت کا معاملہ ہوتا ہے، موت کا معاملہ، تو حضور اپنے شہیدوں کو لے کے گئے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب موت کا معاملہ آیا تو نبی ڈر گئے معاذ اللہ۔ صحابہ کو لے کے گئے، صحابہ کو لے کے گئے تو نبی نے بتا دیا دین کا معاملہ ہے، اپنے صحابہ کو بعد میں، پہلے اپنے گھر والوں کو اتارا جائے گا، اپنے گھر والوں کو اتارا جائے گا، اس لیے مصطفیٰ لے کر کے پھر بولے نہیں 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 نہیں، صحابہ جو ہے نا بعد میں منافق ہو گئے، بولو معاذ اللہ۔ ہاں یہ بولتا ہے، رافضی بولتا ہے باقاعدہ، اگر منافق ہو گئے تمہارے حساب سے، ہمارے یہاں تو صحابہ کا ذکر ہی جنتیوں کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جسے ایک بار جنتی کہہ دیا تو اس کے جنتی ہونے میں شبہ کرنے والا جہنمی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے جنتی کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی جنتی کہا ہے، اور سارے صحابہ کو اللہ نے بھی جنتی کہا ہے، جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو جہنمی خالی اعتراض کرے گا کہ میں تو دوسرے گھر میں جا رہا ہوں، یہ کیسے اس گھر میں چلے گئے؟ ارے ان کا گھر تو بڑا عالی شان ہے، ہمارے گھر میں آگ چل رہی ہے، ہم کو خراب لگ رہا ہے، دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر یہ معاملہ ہے تو بیعت رضوان جو اس کے بعد کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ میں ایک آقا علیہ السلام نے ایک بیعت لی ہے، کون سی بیعت؟ کہا عثمان غنی کو بھیجا تھا، جاؤ خبر لے کر کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، گئے لوگوں نے روک لیا، ادھر خبر اڑ گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا، مصطفیٰ نے کہا آؤ درخت کے نیچے، لکھ دیا اپنا ہاتھ، صحابہ ابو بکر عمر علی سب جتنے ہیں سب رکھتے چلے جا رہے ہیں،
آخر میں مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ. اور جیسے مصطفیٰ نے بیعت کی، میرا رب فرماتا ہے لقد رضی اللہ، جتنے لوگوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو چکا ہے. تو کہتے بات منافقوں کے پاگل، اللہ فرما رہا ہے اللہ راضی ہو چکا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں اتنی بڑی بیعت. پھر حضرت فاطمہ کے نکاح میں گواہ کون بنا ہے؟ حضرت فاطمہ کے نکاح میں گواہ کون بنا ہے؟ تحقیق کرے تو معلوم ہوگا جن پہ تم اعتراض کرتے ہو وہی لوگ گواہ بنے، وہی لوگ گواہ بنے. ابو بکر، عمر، عثمان. سمجھ رہے کہ نہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں ندعو ابناءکم، کہو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کو عورتوں کو لے کے آتے ہیں. وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنے گھر کی لے کے آؤ. اب یہاں کا جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے. وَأَنفُسَنَا، اور ہم خود آتے ہیں. وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود آؤ. تو لوگوں نے یہاں پہ لوگ دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. علم جو ہے نا، علم ادب والا چاہیے، علم چاہیے اور ادب چاہیے اور ہوش بھی چاہیے، ورنہ پھنس جائیں گے آپ. بہت ساری لوگ تفسیر بیان مرج البحرین یلتقیان، کہا دو سمندر جہاں ملتے ہیں، کہا ایک سمندر سے مراد فاطمہ، ایک سمندر سے مراد علی. ہم کہیں گے سمندر ترجمہ کر کے پھنس گیا، حضرت علی حضرت فاطمہ لے کر کے مراد آپ پھنس گئے. کیوں؟ بینہما برزخ، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے. اور جب رکاوٹ ہے تو حضرت حسن کہاں سے آئے، حضرت امام حسین کہاں سے آئے؟ تو تم نے دو سمندر سے الگ الگ حضرت علی حضرت فاطمہ تو مراد لے لیا. اور لوگ سبحان اللہ بھی بول بیٹھے، بولے بڑا اچھا شاندار بیان کیا ہے، لیکن آگے برزخ بتا کر کے حضرت فاطمہ پہ الزام لگا دیا. جب رکاوٹ ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو بیٹے کہاں سے پیدا ہو؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے علم ہونا چاہیے سمجھداری والا، جذباتی علم لینا کمال نہیں ہے. کہا انفسنا، دیکھو کہا حضور نے جمع کا لفظ ہے، بولے پیورل ہے، اس میں آقا نے اپنے کو حضرت علی کو دونوں کو شامل مان لیا، ہم دونوں ایک. تو نتیجہ کیا نکالا؟ بولے دو جسم ایک روح. ماں بولو معاذ اللہ. سنی کہتے ہیں پہلے تو تمہارا عقیدہ جو نہیں گندا ہی ہے، گندا تھا گندا رہے گا. اگر تم نے کہا دو جسم ایک روح ہے، بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی. پہلی خرابی یہ لازم آئے گی، حضور آخری نبی نہیں رہے معاذ اللہ، حضرت علی آخری نبی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ روح مصطفیٰ کی ہے نا. تو مصطفیٰ کی روح جہاں جائے نبی ہے کہ بغیر نبی کی ہے؟ نبی کی روح ہے نا. تو حضرت علی کے اندر مانو گے تو حضرت علی بھی نبی ماننا پڑے گا. اور یہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بغاوت ہے، کفر ہے. دوسری خرابی، حضرت علی نے نکاح کس سے کیا تھا؟ فاطمہ سے. جب روح حضور کی ہو گئی تو کس روح نے کس سے نکاح کیا؟ بولو معاذ اللہ. تیسری خرابی، ماننا یہ پڑے گا کہ جب حضور کی روح ہے تو حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ دونوں ماں بیٹی، اور دونوں سے نکاح ایک ہی روح نے کیا. اتنی بڑی خرابی، بولو معاذ اللہ. اب ان کے اوپر اعتراض، اگر ایک ہی روح مانتے ہو تو مولود کعبہ خالی حضرت علی کو کیوں کہتے ہو؟ حضور کا بھی کہا کرو، کیونکہ روح ہے کہلا. تو یہ روح یہاں ہے، روح وہاں، تو وہ بھی مولود کعبہ، وہ بھی مولود کعبہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی. سمجھ میں آیا نا؟ تو کہا پھر کا بیٹا جو بیٹے میں داماد شامل ہوتا ہے. کہا انفس جمع کیوں؟ کہا اس کو دروس البلاغہ اگر پڑھ لیے ہوتے بلاغت تو سمجھ میں آ جاتا. ضرورت قرآن بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے. جمع کا لفظ استعمال ہو رہا تھا، اس لیے جمع کا لفظ آیا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. ہاں، پھر اس کے علاوہ انفس میں حضرت علی اول تو داخل نہیں ہے، کیونکہ بیٹے میں داخل ہے، داماد بیٹے ہی ہوتا ہے. مزید اگر کوئی کہنے ہم انفس سے مانیں گے، انفس میں داخل ہے، جمع کا لفظ. ٹھیک ہے، اگر مانتے ہو تو یہ کہاں لازم آتا ہے حضور کی روح حضرت علی کے اندر آ گئی؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. حضرت فاطمہ، حضرت حوا، حضرت آدم جنت میں ہے، میوہ کھا لیا، زمین پہ آ گئے، اور جب جنت پہ تو کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وہاں بھی انفس آیا, جمع کا لفظ حت آدم حت ابراہیم حت آدم حت حوا دونوں کے لیے. کیا دونوں کی روح ایک ہے؟ کیا دونوں کی روح ایک ہے؟ انفس ہے انفسنا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے علم ہونا چاہیے قرآن کا, پورا گہرا علم رکھو یار. سمجھ رہے کہ نہیں؟ روحیں الگ الگ ہو گئی. اگر ایک روح ہو جائے تو نفل مسئلہ ہو جائے گا یار, تمارد و تناسل کا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں, چونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو تو گہرائی سے آپ سمجھ سکتے ہو, اور پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے. آگ کا گولا بنانا کمال نہیں ہوتا ہے, اس آگ کے گولے میں ڈال کر کے لوہے کو تلوار بنانا یہ کمال ہوتا ہے. اور ہر آدمی تلوار نہیں چلا سکتا. بندر چلائے گا تو کسی کی گردن اڑا دے گا, اور جب ایک مرد قلندر چلائے گا تو جس کو مارنا ہے اسی کو مارے گا, جس کو گلے سے لگانا ہے اس کو گلے سے لگائے گا. سمجھے نا؟ یہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک معاملہ انفسنا. قرآن کے اندر اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے ایک بات بتائی گئی, پہلی پارے میں ہے. بنی اسرائیل میں کیا کرتے تھے؟ کسی کو ساتھ انصاف, کسی کے ساتھ ظلم, ایسا چل رہا تھا. تخرجون انفسکم, قرآن کہ وہ لوگ اپنوں کو نکالتے تھے. انفسکم لفظ آیا ہے. کیا لفظ آیا ہے؟ ہاں, قرآن پہلی پارے میں اگر بولیں گے درس کے بعد میں دکھا دوں گا وہ آیت. انفسکم, وہ لوگ اپنے کو نکالتے تھے. تو اپنے اندر سے روح نکالتے تھے کیا؟ اپنے لوگوں کو نکالتے تھے. تو انفس کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نے داخل مانا حضرت علی کو حضور کے ساتھ انفس میں, تو مصطفیٰ کا بھی قبیلہ وہی ہے, علی کا قبیلہ بھی وہی ہے. قبیلے کے اعتبار سے شامل مانا گیا. یہ مت سمجھ لینا کہ روح کے اعتبار سے شامل مانا گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قبیلہ سیم ہے, اس لیے انفس کا لفظ آیا. ہاں, کچھ بولے حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تم اور میں ایک درخت سے پیدا. تو ہم کہیں گے ایک ہی درخت سے پیدا ہے, الگ الگ تھوڑے نہیں ہے. کہا کون سا درخت ہے؟ کہا وہ درخت ہے جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے. انہی کی نسل سے مصطفیٰ بھی ہیں, انہی کی نسل سے مرتضیٰ بھی ہیں. سمجھے گا؟ اس لیے حدیث کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا کیا حلوہ تھوڑے نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے حلوہ کھا کے چلا جائے گا. قرآن ہے, حدیث ہے. اب آپ کہیں گے قرآن میں بھی غلط, ہم کہیں گے ہاں یضل بہ کثیرا, بہتوں کو قرآن رائے راست اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اس لیے علم آنا چاہیے. اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو قرآن میں اپنے رائے سے کہے دماغ چلائے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے. اور جتنی باتیں پیش کی گئی سب پہ قرآن کی آیتیں موجود ہے. موجود ہے کہ نہیں؟ آپ ہی لوگ بتائیے بھائی. تو یہ گندا عقیدہ ہوا کہ اچھا عقیدہ ہوا؟ حضرت علی اور حضور کی روح ایک ہو گئی. بولیے نا. اور کتنا گندا ہے آپ لوگ کو سمجھ رہا ہے. محبت ویسے کرو جس میں بے ادبی نہ ہو. ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں ادب والی کرتے ہیں, ہاں بے ادبوں والی ہے تو محبت نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, رب فرماتا ہے بلاؤ تو ہم مانا بتا ہے. پھر ہم مباہلہ کریں, دعا کریں. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میدان میں گئے, اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں سچا, سامنے والا جھوٹا تو اس پہ لعنت, سامنے والا سچا میں جھوٹا تو مجھ پہ لعنت. مصطفیٰ زیادہ صادق و مصدوق کون ہوگا یار؟ اس لیے مباہلے کی نوبت ہی نہیں ہے جی. فنجعل, تو ہم کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ماشاءاللہ, یہ آج کی آیت کریمہ یہاں